یا علامہ صاحب ادھر تشریف فرما ہوں، تو ابھی بہت سے میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں. میں نے سوچا کہ پہلے میں آپ سے مل لوں تاکہ ان کے ساتھ جو باتیں آپ کی ہوں وہ ان کے متعلقہ ہوں، میرے متعلقہ نہ ہوں. تو اس لیے میں پہلے آپ کے پاس آیا ہوں، اور جو انکنوینئنس آپ کو ہوگی تو اس کا میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں. حسین حقانی صاحب کو فری ہینڈ دیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس رائٹ ہوگا، لیکن کس شک کے تحت جو ہے فری ہینڈ دیا گیا؟ سر 2010 کے لیٹر کے حوالے سے تفصیلاً بتا دیں کہ جو لیٹر لکھا گیا تھا سر، کیا یہ سچ ہے، کیا ہے یہ غلط فہمی جو ہے؟ چلو یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے، تو میں ذرا پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ کو میں بتا دوں. اب آپ یہ بتائیں کہ میں انگلش میں کہوں یا اردو میں کہوں؟ دونوں میں سب کچھ انگلش میں کر دیں، اردو میں کر دیں. جو آپ کہیں دونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا میں تمام دارالخلافوں میں سیکیورٹی ایجنسیز کی نمائندگی لازمی ہے، اور اسی ہی طریقہ سے امریکہ میں بھی سیکیورٹی ایجنسیز جو ہیں ان کا رول ہے اور وہ موجود ہیں. خط میں جو میں نے کا ذکر آپ نے کہا ہے اس میں واضح طور پر کہتا ہے کہ سفیر ویزا دے سکتا ہے بغیر واپس پاکستان بھیجنے کے، مگر اس کا قطعاً مطلب نہیں کہ اپنی ایمبیسی اور عملے کو نظر انداز کر دے. وہاں پہ پیرافینیریا ہوتا ہے سارا، اور جس پہ ڈیفنس اٹاشیز بھی ہوتے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی ہوتے ہیں. امپاور اسپیکر کو ایمبیسی کو کیا گیا ہے کہ ایمبیسی جو ہے وہ دے سکتی ہے. سفیر کو اختیارات دینے کا مقصد نہیں کہ وہ اپنے طریقہ کار کو نظر انداز کر دے، رولز پروسیجرز کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. اس لیٹر کا مقصد تھا کہ اس کو ٹائم پر ویزا دینا تھا، نہ کہ طریقہ کار کو بائی پاس کرنا. سفیر کو اختیارات مشروط کر دیا گیا تھا، جس کا مقصد ان لوگوں کو ویزا دیا جائے جس کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سفارش ہو، ریکمنڈیشن ہو، اور ان کا مقصد بھی واضح ہو کہ کس مقصد کے لیے ویزا لگنا چاہیے. یہ اگر آپ اس لیٹر کا پہلا حصہ آپ دیکھیں گے تو اس پہ یہ کنڈیشن ہے، پری کنڈیشن. یقیناً کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تاکہ اس مقصد جو اس کا مقصد ہے اس پہ یو ایس اسپیشل جو آپریشن فورس ہے ان کو ویزا دیا جائے. میرے اندازے کے مطابق جو ایشو بنایا جا رہا ہے وہ 20 کروڑ عوام کی اصل معلومات سے محروم رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تاکہ توجہ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن کی موجودگی پر انویسٹیگیشن کی جائے، نہ کہ ویزے کے پروسیجر کو ڈسکس کیا جائے. یہ واضح ہے ایس او ایف جنہوں نے ایبٹ آباد پر آپریشن کیا وہ پاکستان کے حدود میں کسی بھی ویزا سے نہیں آئے تھے. تمام معلومات ویزوں کے متعلق میرا اب مطالبہ ہے 2002 سے لے کر 2017 تک ہونا چاہیے. یہ چھوٹا پوائنٹ ہے کہ تفتیش افراد سے کی جائے، بلکہ پالیسیز ہیں یا طریقہ کار ہے اس کو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے ہر دور کے لیے. اگر جوڈیشل کمیشن جو ہم نے فارم کیا تھا اگر وہ پبلک ہو جاتا تو جو آپ سوالات آپ مجھ سے کر رہے ہیں وہ سوالات نہ ابھرتے، تاکہ جوڈیشل کمیشن کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو اس وقت بھی ویزوں کا پوچھا گیا، آپ کو یاد ہوگا، اور ہم نے اس کا یہی جواب دیا کہ ہم نے پالیسیز کے مطابق کیے ہیں. اب لیٹر کے بارے میں آپ کو ایک فردر بتانا چاہتا ہوں. وہ لیٹر میں نے بائی ہینڈ نہیں دیا ہوگا اس کو، ایمبیسیڈر کو.
وہ رولز اور بزنس کے تحت پروسیجر کے تحت ریلیونٹ منسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو گیا ہوگا اور وہ سب کو پتہ ہوگا، مگر اس وقت وہ خاموش ہیں. مگر ابھی جو میں آ رہا تھا تو مجھے واٹس ایپ پہ آیا کہ حسین حقانی کا بیان آیا ہے کہ جو ویزے دیے گئے وہ سیکیورٹی ایجنسیز نے کلیئر کیے اور پھر دیے گئے. تو اس لیے میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک نان ایشو کو ایشو بنانا چاہ رہے ہیں. اگر اس کا ایشو بننا ہو تو پھر 2002 سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور نہ کہ صرف اس تک محدود رہے، پھر اوور آل ہونی چاہیے. اور جہاں تک پالیسیز کا تعلق ہے، وی ہیو ناٹ ڈیویٹیڈ فرام آور پالیسیز. rules, procedures, they have been followed, and the letter was sent through the relevant ministries اور ان کے انپٹ کے لیے بھی. تو اس مشرف دور سے کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، ایجنسیوں نے جو ہے وہ جاری کیے ہیں، مشرف دور سے آپ کا اس میں کوئی مطلب نہیں؟ دیکھیں، میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر دنیا کی ایمبیسی میں ایمبیسیڈرز ویزے دیتا ہے، مگر جو اہم کیپٹلز ہیں، دارالخلافہ ہیں، وہاں ایجنسیز ہم تعینات کرتے ہیں تاکہ وہ پروسیسنگ میں وہ فائدہ دے سکے. اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ نے ایمبیسیڈر کو امپاور کر دیا ہے، آپ نے ایمبیسی کو امپاور کیا ہے تاکہ اس کا جتنا پیرافرنیریا ہے وہ سب شامل ہیں. تو اس لیے وہ رولز کی وائلیشن کا سوال ہی پیدا نہیں. اچھا، مشرف دور سے کمیشن بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے مشرف دور کی فوکس کر رہے ہیں آپ؟ کمیشن کس نے بنایا؟ آپ کہہ نہیں رہے کمیشن بنایا؟ نہ، میں نے کوئی نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ اس ایشو پہ میں نے اس وقت جوڈیشل کمیشن بنا تھا تو جوڈیشل کمیشن کے سامنے وہ جو تھے حسین حقانی وہ بھی پیش ہوئے تھے اور تمام ریلیونٹ لوگ پیش ہوئے تھے. اور اگر وہ پبلک ہو جائے رپورٹ تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اس پہ پھر مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں. پاناما سے ایک بار یار گیلانی صاحب جس وقت کیا کوئی آپ نے یہ جو لیٹر ہے اس میں کوئی نام بھی ہے اسپیسیفک؟ دیکھیں، اس پہ اسپیشلی نام نہیں ہوتے. آپ ایک پروسیجر بناتے ہیں اور پروسیجر بھی منسٹریز بناتے ہیں. اگر میرا کوئی ریلیونٹ کوئی لیٹر ہوگا تھرو پراپر پروسیجر گیا ہوگا اور اس کے ذریعے وہاں اطلاع ہوئی ہوگی. یہ آپ کا تصور جو آپ بنا رہے ہیں کہ شاید ایمبیسیڈر کو آپ نے کہہ دیا کسی سے نہ پوچھا اور دیتے جائیں، یہ ہو نہیں سکتا. چونکہ دنیا میں جتنی ہماری ایمبیسیز ہیں کہیں سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہیں اور جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں وہاں ہیں. اور اگر آپ بااختیار کرنا چاہ رہے ہیں سفیر کو، وہ سفیر کو نہیں کر رہے، آپ ایمبیسی کو کر رہے ہیں اور ایمبیسی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں انکلوڈنگ دا ایجنسی. ابھی حسین حقانی کا جو واٹس ایپ ملا ہے اس پہ یہ ہے کہ میں نے کلیئرنس میں سیکیورٹی ایجنسیز کے ذریعے کلیئرنس کرائی. اچھا گیلانی صاحب، جس وقت یو ایس اسپیشل فورسز کے کمانڈوز جس وقت ویزا دیا گیا اور وہ پاکستان انٹر ہو رہے تھے، آخر کی کارروائیاں کرنے کے لیے آ رہے تھے، کیا ایمبیسی نے اس وقت حکومت کو آگاہ نہیں کیا؟ آپ کے علم میں نہیں تھا؟ دیکھیں، وہاں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، وہاں ایمبیسی میں ہر قسم کے، ہر مکاتب فکر کے لوگ، ہر پارٹی سے ایفیلیٹڈ لوگ. وہ صرف ایمبیسیڈر نہیں ہوتا، ڈپٹی ہائی کمشنر ہوتا ہے، دوسرے ہوتے ہیں، فرسٹ سیکرٹری ہوتا ہے، دوسرے ہوتے ہیں، آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، ملٹری کے لوگ ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر پروسیجر کو فالو کیے ہوئے کلیئرنس ان کی ہو جائے. آپ کے علم میں تھا، حکومت کے علم میں تھا؟ اگر ہوتا تو ہم آپ کو بتا دیتے. آپ نے کہا ایمبیسی کو امپاورمنٹ بنایا، لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ایمبیسڈر the prime minister has been pleased to decide that the ambassador in Washington will be empowered. دیکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایمبیسیڈر امپاور ہو گیا. ایمبیسی they are running ایمبیسی. وہ لفظ آپ اس کی سابق وزیر اعظم یوسف رضا